محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے 261 سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے۔ کون سے مال خرچ کرنے والے؟ مثال ہے الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنے اموال، اپنا پیسہ، جائیداد، کپڑا، کھانا وغیرہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، یعنی ایک دانہ ڈالنے والے کی طرح، یعنی ان کا نفقہ، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ ایسا ہے گویا کہ ایک دانہ ہے۔ انبتت، کیسا دانہ ہے وہ، کیسی بیج ہے وہ؟ حبتن، دانے کو بھی کہتے ہیں، گولی کو بھی کہتے ہیں، بیج کو بھی کہتے ہیں جو پیرا جاتا ہے جی۔ کمثل حبت، اس بیج کی طرح ہے جو جس کو پیرنے پر اس نے اگایا 7 سنابل، 7 بھٹے جی۔ دانہ جب پیرتے ہیں، کوئی بیج کو جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے ایک کیا کہتے ہیں، ایک بالی نکلتی ہے، اس میں ایک بھٹا آتا ہے، ایک بھٹا بنتا ہے ایک سے، اس میں پھر بہت سارے بیج ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے گیہوں، چاول، دھان وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، تو اس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ وہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک دانے کی طرح ہے، جس کو زمین پر ڈالے، زمین میں ڈالے، پیر دیے اس کو، تو وہ ایک بھٹا نہیں بلکہ 7 بھٹے نکالتا ہے، 7 بھٹے آتے ہیں اس سے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان میں کہ ہر بھٹے میں ایک بیج ڈالے تو 7 بھٹے نکلے، ایک نکلنے کی بجائے 7 نکلے، اور 7 بھٹے میں سے ہر بھٹے پر پھر 100 بیج، ہر بھٹے میں 100 بیج آئے، یعنی 1 into 700، ایک بیج جا کر 700 بیج ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اسے قاعدے کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق، تو ایک صدقے کے بدلے میں ایک نیکی ملنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کبھی کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک، 700 سے ملٹیپلائی کرنے تک کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہا اس سے بڑھ کر بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بڑھ کر عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر آدمی خرچ کرنے والا، ہر خرچ کرنے والا اس طرح ایک طرح نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یضاعف تلک المضاعفۃ لمن یشاء لا لکل منفق لتفاوت احوال المنفقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ملٹیپلیکیشن کر رہا ہے ثواب عطا کرنے میں، یہ جسے چاہا عطا کرتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، سب کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خرچ کرنے والے کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ خرچ کرنے والے افراد ایسے رہتے ہیں جن کی نیت بالکل اللہ کے لیے خالص رہتی ہے، کچھ ایسے رہتے ہیں کہ جن کی نیت خالص رہتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی دنیا طلبی بھی آ جاتی ہے، تھوڑا سا ریا بھی آ جاتا ہے، اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے۔ تو جتنا اخلاص اور جتنی ضرورت کے وقت پھر دینے والے کے احوال بھی نہیں ہوتا نا، یہ آدمی بھی 100 روپے دیا، وہ آدمی بھی 100 روپے دیا۔ کوئی آدمی کے موقف ایسا رہتا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کا مالک ہے اور وہ 100 روپے دیا، اور کوئی ایسا ہے کہ وہ ہزاروں کا مالک ہے اور 100 روپے دیا، اور کوئی 100 روپے کا مالک ہے اور وہ 100 روپیہ دیا۔ تو احوال تینوں کے الگ الگ ہو گئے، اس حساب سے ان کو ثواب کم زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت و کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوب عطا فرماتا ہے۔